أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآية أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن ازلم سو اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم بے انصاف کون ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو بہتان باندھتا ہے اللہ تعالی پر، کذبا اللہ تعالی پر بہتان باندھتا ہے، جھٹلا دیتا ہے خدا پر بہتان یہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہم لباس اتار کے اس طرح خدا کے گھر کا طواف کریں، علیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے، او کذب بآیاتہ، یا یہ کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے حکم کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اولئک، ایسے لوگ، یہ آیات دونوں جو ہیں کئی بار گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا اولئک، ایسے لوگ، ینالہم، انہیں پہنچے گا، پائیں گے، نصیبہم، اپنا حصہ، من الکتاب، جو کچھ کے کتاب میں لکھا ہے ان کے متعلق۔ اللہ نے اپنے علم کو بس لکھ دیا تھا، اللہ کو تو علم تھا کہ اس دنیا میں جا کے اس نے کیا کیا کرنا ہے۔ سیدھی سادی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ جس دن روحوں سے یہ خطاب کر رہا تھے اللہ تعالیٰ، آج سے فرض کر لیں کہ 10 کروڑ سال پہلے، فرض کر لیں 1 ارب سال پہلے، اس دن خدا کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ 2004 میں لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا تو وہ تو جاہل ہے پھر، علیاذ باللہ، اور خدا جاہل نہیں ہے، خدا نقص سے، عیب سے، جہالت سے پاک ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں پتا تھا اور یقیناً پتا تھا تو اللہ نے لکھ لیا تھا کہ میرے بندے ایسے کچھ بیٹھیں گے۔ یہی حال ہر آدمی کے اعمال کا ہے۔ ایک آدمی نے زندگی شروع کی 1950 سے اور 2000 میں آ کے اس کا انتقال ہو گیا۔ خدا کو اس 50 برس کا آج سے کروڑ ارب سال پہلے بھی پتا تھا کہ یہ بندہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ اس چیز کو اللہ نے لکھ لیا ہے اور اس کے نتیجے کو بھی لکھ لیا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ خدا کا قرب پائے گا یا خدا سے دور ہو جائے گا، جنت اسے ملے گی یا جہنم ملے گی۔ اللہ نے اس چیز کو بھی لکھ لیا تو فرمایا اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ہم ان کی کتاب جو تھی نا، جو لکھا گیا تھا، اس میں سے انہیں حصہ دیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کتابیں لائے، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آتی ہے، اور انہوں نے کہا یہ دیکھو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، اور قیامت تک جتنے جنت میں جانے والے ہیں اللہ نے سب کے نام اور ان کے باپ کا نام اس کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہ دیکھو میرے بائیں ہاتھ میں دوسری کتاب ہے، اور اس میں اللہ نے ان سب کے نام درج کر دیے ہیں، ان کے باپوں کے نام بھی جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول تو پھر عمل کہاں گیا اگر یہ سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا، صحیح کام کرتے رہنا اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہنا، اور جو کچھ لکھا گیا ہے بس یہ پورا ہو جائے گا۔ مراد یہ تھی کہ اللہ نے اپنے علم کو تحریر کی صورت میں لکھ دیا، اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ہم نے جو کچھ کتاب میں لکھا ہے یہ انہیں پہنچ کے رہے گا، مل کے رہے گا، جو جھوٹ بولتا ہے اس کو بھی اور جو سچائی کا قائل ہے اس کو بھی، ہر ایک کو اس کا اپنا مقدر اور اپنا حصہ ملے گا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت صرف اہل جہنم کے متعلق ہے کیونکہ اس کے بعد بات کافروں کی آ رہی ہے۔ بہرحال ہر ایک کو کتاب میں سے حصہ ملے گا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے
تو ایک فرشتہ برابر اللہ سے عرض کرتا رہتا ہے کہ اللہ اب اس کی یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک موقع پہ پہنچ کے وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اسے زندہ پیدا کرنا ہے یا مردہ؟ اللہ فرما دیتے ہیں زندہ، اور اللہ ہی کہہ دیتے ہیں مردہ، پھر اسی صورت میں بچہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس کی زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ میرے پروردگار اس کا رزق، اللہ کہتے ہیں اس کا رزق کتنا ہے، اور پھر وہ پوچھتا ہے اللہ اس کی عمر، اللہ کہتے ہیں اتنی اس کی عمر لکھ لو، اور پھر تیسری چیز وہ پوچھتا ہے کہ اللہ شقی ام سعید، یہ بدبخت آدمی ہے یا نیک مقدر والا پاک اچھا آدمی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے ایسے لکھ دو، یہ ایسے ہے خدا اپنے علم کو اس آدمی اس فرشتے کو لکھواتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے طواف پر جب پہنچے، حاضری ہوئی، تو ایک موقع پہ وہ ہر سال ہی جاتے تھے، ساری خلافت میں وہ ہر سال حج کرنے گئے ہیں سوائے ایک سال کے، اور اس سال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بھیجا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین کو دیکھا اور وہ نہایت عاجزی سے درد سے خدا سے دعا مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر عمر کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ عمر بدبخت ہے، تو اللہ میں درخواست کرتا ہوں آج مجھے تو نیک وقت کر دے اور میرا نصیب اچھا کر دے۔ یہ تین چیزیں، اور چوتھی چیز وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار یہ کس مٹی میں دفن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ فلاں مٹی میں، اور وہاں سے مٹی اٹھا کر بعض روایات کے مطابق اس بچے کے ساتھ جس حالت میں ہوتا ہے بس ملا دی جاتی ہے۔ اور تیسری روایت آئی ہے ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا، پھر خام خواہ اسے اس زمین پہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، ایسے ہی چل دیتا ہے اٹھ کے وہاں، اور وہاں جا کے وہ مر جاتا ہے۔ یہ مٹی کی کشش ہے، مٹی اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو کچھ لکھا ہے اس کی کتاب میں اسے پہنچ کر رہے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ ہمارے رسول پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس، ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ روح نکالنے کے لیے کوئی ایک آدھ فرشتہ نہیں آتا، اللہ نے فرمایا ہمارے کئی فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یتوفونہم، اس کی جان لینے کے لیے۔ بس ساری زندگی کا معاملہ ختم ہوا، اور یہ ایک دن جس کے لیے پاپڑ بیلے تھے، اب پتا چلے گا کہ ساری زندگی کے اعمال کیا تھے، نیکی کرتا رہا یا برائی کرتا رہا۔ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور آدمی کی زندگی اصل میں جو اندر تھا وہ کھل جاتا ہے۔ یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ ایک حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو اپنے پروردگار کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ حج کے بعد اس کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ نیکی تھی، اب شخصیت پہ غالب آنا شروع ہو گئی، یا یہ کہ بدتر ہوتا چلا جاتا ہے علیہ باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اب یہ آدمی اس کا بگاڑ باہر آنا شروع ہو گیا۔ یہ موت کا ہے، کچھ چھپا نہیں رہتا، سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، وہ ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر بات شروع ہوتی ہے۔ اب کون چھپائے اپنے آپ کو؟ شاہ عبد العزیز صاحب محدث ریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندو حضرت کے زمانے میں تھا، اور اس کے بیٹوں نے لڑ کے مار پیٹ کے اسے گھر سے نکال دیا۔ بہت لوگ مرنے سے کچھ پہلے کفر کے اعمال کرنے لگتے ہیں علیہ باللہ۔ ایک ہے واقعی ہچکی طاری ہو جائے موت کی، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھ کے گھبراہٹ طاری ہو گئی، اس لیے زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا تھا، جنازہ بھی پڑھیں گے سب کچھ، لیکن موت سے کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں بعض لوگ ایک دم اچانک نیکی کی طرف چل پڑتے ہیں، اور بعض اچانک برائی کی طرف چل پڑتے ہیں علیہ باللہ۔ وہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ سب سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ہندو کو مار کے نکال دیا، حضرت کے ہاں آ گیا، اور شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حویلی میں ایک کمرہ اسے دے دیا، اور وہ روز اٹھتا تھا صبح، اور شاہ صاحب جب فجر کی نماز پڑھانے تشریف لے جاتے تھے تو وہ بیٹھ کے اشنان کرتا تھا اور بت سامنے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا رہتا تھا۔ حضرت کا انتقال ہو گیا،
اور شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت کے نواسے کہ جب مجھے حضرت کی جگہ حدیث پڑھانی پڑی اور یہ تو میں جب پہلے دن گزرا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا یہ کیا ہے، ہر طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور یہ بتوں کی پرستش اسی جگہ پہ، اسی حویلی میں. اور غصہ تو پہلے بھی آتا تھا لیکن اب اپنا دور شروع ہوا تھا نا. تو فرماتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ نانا نے کبھی منع نہیں کیا، وہ بھی تو دیکھتے ہی تھے اور یہ نانا کا دوست بھی ہے، تو ادب احترام ان کے وقت کا قائم رہنا چاہیے. میں اب کیا کہوں؟ تو کہتے تھے ایک ہفتہ تک وہ عبادت کرتا رہا، پھر میرے پاس آئے وہ ہندو اور مجھے کہنے لگا کہ بیٹے آپ کے نانا سے بڑی محبت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ سے، اور یہ ہوا اور یہ ہوا اور ہمارے بیٹوں نے مارا یہ کچھ اور ہمیں نکال دیا اور آپ کے نانا نے پناہ دی، اور جی چاہتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہو کہ ہم اور آپ کے نانا حضرت شاہ صاحب اکٹھے ہی رہے. پھر کہنے لگا میرے مذہب کے مطابق تو وہ جہنم میں چلے گئے اور میں نجات پا جاؤں گا، اور ان کے مذہب کے موافق اگر میں مر گیا تو میں جہنم میں اور انہیں نجات ہو جائے گی. یہ تم لوگوں کے مذہب کے موافق. تو حضرت کہتے میں سنتا رہا. اس نے مجھ سے پوچھا پھر کچھ بتاؤ، تو میں نے کہا جی آپ خود کہیں اب کیا کہنا ہے. تو انہوں نے کہا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مذہب پہ آ جائیں، تو مجھے مسلمان کر لو. جہاں بھی رہیں، جہنم ہو یا جنت ہو، حضرت کے ساتھ ہی رہوں گا. تو شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے اس آدمی کو مسلمان کیا اور اگلے ہی ہفتے کیا دیکھتا ہوں 7ویں دن کسی نے آ کے بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے. جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اللہ نے اپنے علم میں، اس کا علم کامل ہے، وہ پھر پیش آ کے ہی رہتا ہے. حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ ہمارے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، یتوفونہم، اور ان کی زندگیاں، ان کی روحیں نکالتے ہیں. بس یہ ہے آخری لمحہ، سارے پاپڑ اسی کے لیے بیلے جاتے ہیں، سب کچھ اسی کے لیے کیا جاتا ہے کہ یہ دن اور ایک یہ گھڑی یہ خیر کی آ جائے، باقی ساری کی ساری چیزیں اس کے بعد. اس سے بڑا اللہ کا کوئی نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایمان لے کے دنیا سے چلا جائے. قالو، فرشتے پوچھتے ہیں اینما کنتم، کیا ہوئے، اینما کنتم، تم کہاں تھے، کیا ہوئے، تدعون من دون اللہ، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، کدھر گئے تمہارے معبود، کدھر گئے تمہارے خدا، کدھر گئے وہ جنہیں تم خدا کا شریک بناتے تھے. اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تمہاری مدد کو اب کوئی پہنچ سکتا ہے؟ اب ہم روح نکالنے آئے ہیں، اب تھپڑ بھی پڑ رہے ہیں، اب شرک کی سزا بھی مل رہی ہے. اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کرتے تھے، جو تمہارے مشکلات میں نفع اور نقصان کی قدرت رکھتے تھے، تم سمجھتے تھے انہیں تمہارے سارے حالات کا علم ہو جاتا ہے، وہ کدھر گئے ہیں سارے؟ قالوا ضلوا عنا، یہ کافر کہتے ہیں ضلوا عنا، یہ سب کے سب ہمارے معبود گم ہو گئے، ختم ہو گئے. ضلوا عنا، ہم سے غائب ہو گئے، چھپ گئے، کچھ نظر نہیں آتا. وشہدوا علی انفسہم، اور یہ کافر گواہیاں دیتے ہیں اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ ہم لوگ تو کافر تھے. مرنے سے پہلے پہلے گواہی پوری ہو جاتی ہے. اور فرشتے جب پٹائی لگانا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بلاؤ اب اس کو جو تمہارا معبود تھا، بچائے اب کوئی آ کے تمہیں. اور وہ ایسا وقت ہے کہ اللہ ہی بس اس وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ایسا وقت ہے کہ اللہ کے فرشتے ہی بس اس وقت ہوتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو اس وقت کسی انسان کو بچائے، اور اللہ ہی ہے جو اس وقت میں بھی کسی کو ایمان کی توفیق دے دے. 27ویں پارے میں سورہ واقعہ میں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے اسی سے ملتی جلتی ایک بات کا تذکرہ فرمایا. 27ویں پارے میں سورہ واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ستائیسواں پارہ 56 نمبر سورت ہے الواقعہ، اور آیت نمبر ہے 83.
83 فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں تمہارے اختیارات چلتے؟ اذا بلغت الحلقوم، جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب روح گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے، جب ہم نکالتے ہیں نا روح کو اور وہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے، کیوں نہیں تمہارے کوئی اختیار چلتا؟ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم سب کھڑے ہوئے میت کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم جو اس کے پاس کھڑے ہوتے ہو ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ ہم تو اتنے قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے کہ اس کے رشتہ دار عزیز جو لوگ کھڑے ہیں یہ سب کے سب قریب ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ اس میت کے قریب ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہیں کسی کی نہیں ماننی، اگر تم کسی کی بادشاہت میں نہیں ہو، اگر تم پہ کسی کی حکمرانی نہیں، اگر تمہارا کوئی مالک وارث نہیں ہے، ترجعونہا، تو اس کی روح کو اب روک لو، ہم نکالنے لگے ہیں، اس کی روح کو تم لوٹا کے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اس کائنات میں کوئی مالک نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، تو ہم تمہارے اس مریض کی روح کو نکالنے لگے ہیں، تم لوٹا کر لے آؤ۔ قالوا ضلوا عنا، کہتے ہیں گم ہو گئے، فشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ لوگ اس بات پر گواہی دیتے ہیں مرنے سے پہلے سارے کافر کہ ہم کافر تھے۔